19ویں رات شہرزاد نے کہا۔ وزیر دندان ذو مکان کو بتاتا ہے کہ عزیز نے تاج الملوک کو اپنی کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ جب اس نے جزیرہ کافور کا سفر کیا اور جب اس نے شہزادی دینا کے حسن و جمال کی تعریف کی اور شہزادے کا دل تڑپ اٹھا اور شہزادے کے دل میں ایک آگ سی بھڑک اٹھی تو جب تاج الملوک کو یہ معلوم ہو گیا کہ شہزادی دینا حسن و جمال میں لاجواب ہے اور وہی ہرن کی تصویریں کاٹتی ہے تو اس کا عشق اور جنون دوبالا ہو گیا اور اس نے عزیز سے کہا کہ خدا کی قسم تیرے ساتھ وہ باتیں پیش آئی ہیں جو کسی کے ساتھ پیش نہ آئی ہوں گی، لیکن تیری ابھی اور زندگی باقی ہے جو تجھے کاٹنی ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے ایک بات پوچھوں۔ عزیز نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تو مجھ سے یہ بیان کر کہ تو نے اس لڑکی کو کس طرح دیکھا جس نے یہ ہرن کاڑا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، میں نے ایک ترکیب چلی تھی جس کی وجہ سے میری اس تک رسائی ہو گئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جب میں قافلے کے ساتھ اس کے شہر میں داخل ہوا تو میں اکثر باہر جاتا اور باغوں کی سیر کیا کرتا تھا۔ اپنی عادت کے موافق ایک دن میں ایک باغ میں پہنچا جس میں بہت سارے درخت تھے اور اس کا باغبان ایک بوڑھا شخص تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے بڑے میاں، یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی دینا کا، اور یہ باغ اس کے محل کے ساتھ ہے۔ جب کبھی باغ کی سیر کرنا چاہتی ہے تو اس کے پیچھے کے دروازے کھول کر آ جاتی ہے اور پھولوں کی خوشبو کا لطف اٹھاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، مجھ پر یہ مہربانی کر کہ میں اس باغ میں بیٹھ جاؤں اور جب وہ سیر کرنے آئے تو اس کو ایک نظر دیکھ لوں۔ بوڑھے نے کہا کہ اس میں کیا مذائقہ ہے؟ جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے اسے چند درم دیے اور کہا کہ کوئی کھانے کی چیز خرید لا۔ اس نے خوش ہو کر وہ درم لے لیے اور دروازہ کھول دیا اور میرے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ چلتے چلتے ہم ایک نفیس بارہ دری کے پاس پہنچے اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو یہاں بیٹھ جا اور میں ابھی تیرے پاس واپس آتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کچھ پھل لا کر میرے سامنے رکھ دیے اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور ایک تلا ہوا میمنہ لایا اور ہم نے پیٹ بھر کر کھایا، مگر میری روح لڑکی کے دیدار میں لگی ہوئی تھی۔ ہم لوگ ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ دروازہ کھلا اور بوڑھے نے مجھ سے کہا کہ اٹھ اور کہیں چھپ جا۔ میں اٹھ کر چھپ گیا کہ اتنے میں ایک حبشی غلام نے دروازے سے سر نکالا اور کہا کہ اے بوڑھے، کیا تیرے پاس کوئی اور بھی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ غلام نے کہا کہ باغ کا دروازہ بند کر دے۔ بوڑھے نے باغ کا دروازہ بند کر دیا۔ اتنے میں شہزادی دینا دروازے سے نکلی۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ افق سے چاند نکل رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک اس کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا اور میرے دل میں اس کی طرف سے ایسی تمنا پیدا ہوئی جیسے کہ پیاسے کو پانی کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا اور چلی گئی۔ اب میں بھی باغ سے نکلا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میری رسائی اس تک نہیں ہو سکتی، اور اب میں مرد بھی نہیں رہا بلکہ عورت کے مثل ہو گیا تھا، اور وہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور میں تاجر آدمی ہوں، لہٰذا میری رسائی اس جیسی عورت یا کسی اور عورت تک کیوں کر ہو سکتی ہے۔ جب میرے ان ساتھیوں نے سفر کا سامان باندھا تو میں بھی تیار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا، اور انہوں نے اس شہر کا رخ کیا یہاں تک کہ ہم یہاں آ پہنچے اور تجھ سے ملے۔
جب تاج الملوک نے یہ باتیں سنی تو وہ دل و جان سے شہزادی دینا پر فدا ہو گیا، اور عزیز کی سرگزشت پر اسے سخت حیرانی ہوئی، اور عزیز کو اپنے ہمراہ لے کر سوار ہو گیا اور اپنے باپ کی راجدھانی میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے عزیز کو ایک علیحدہ مکان رہنے کے لیے دیا، اور کھانا پینا اور لباس اور جن جن چیزوں کی اسے ضرورت تھی مہیا کی۔ اب شہزادہ اس کو وہیں چھوڑ کر اپنے باپ کے محل میں گیا، اور اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے کیونکہ عشق کی آگ اسے جلا رہی تھی۔ تاج الملوک اسی حالت میں تھا کہ اس کا باپ آ پہنچا، اور اس نے دیکھا کہ شہزادے کا رنگ بدلا ہوا ہے اور آنسو بہہ رہے ہیں، اور اسے یقین ہو گیا کہ اس پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا، تیرا کیا حال ہے اور تجھ پر کیا گزری کہ تیرا رنگ بدل گیا؟ شہزادے نے اپنا سارا ماجرا اور عزیز کا قصہ بیان کیا، نیز شہزادی دینا کا قصہ، اور یہ کہ اس نے اسے آنکھ سے تو نہیں دیکھا لیکن وہ اس کے حسن و جمال کا سن کر اس پر عاشق ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا، وہ ایک ایسے بادشاہ کی بیٹی ہے جس کا ملک یہاں سے بہت دور ہے، اس خیال کو اپنے دل سے نکال ڈال اور اپنی ماں کے پاس محل میں جا، جہاں 500 کنیزیں چاند کے مثل موجود ہیں، ان میں سے جو تجھے پسند ہو لے لے، اور اگر تو چاہے تو میں تیرا نکاح کسی شہزادی سے کر دوں جو دینا سے زیادہ خوبصورت ہو۔ بیٹے نے جواب دیا کہ سوائے اس کے اور کسی کی آرزو میرے دل میں نہیں، کیونکہ اس نے وہ ہرن کاڑا ہے جو تو نے دیکھا ہے، میں تو اس کو لے کر رہوں گا، ورنہ میں جنگلوں بیابانوں میں نکل جاؤں گا اور اس کی خاطر اپنی جان دے دوں گا۔ اس کے باپ نے کہا کہ اچھا ٹھہر جا، تاکہ میں اس کے باپ کے پاس پیغام بھیجوں اور تیری مراد پوری کروں، جس طرح کہ میں نے وہ تیری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تیری آرزو پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ نہ مانے گا تو میں اس کی حکومت میں ہلچل مچا دوں گا اور ایسی فوج بھیجوں گا جس کا ایک سرا میرے پاس ہو اور دوسرا اس کے پاس۔ اس کے بعد اس نے عزیز کو بلایا اور اسے کہنے لگا کہ بیٹا، کیا تجھے راستہ معلوم ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں معلوم ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم میرے وزیر کے ہمراہ جائے۔ عزیز نے کہا کہ بصر و چشم جہاں پناہ۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے کہنے لگا کہ میرے بیٹے کے لیے کوئی مناسب تدبیر سوچ اور جزائر کافور جا اور بادشاہ کی بیٹی کے پاس میرے بیٹے کا پیغام لے جا۔ وزیر نے کہا کہ بصر و چشم۔ اس کے بعد تاج الملوک اپنے محل میں گیا اور اس کا عشق اور زیادہ ہو گیا اور دیر اس کے اوپر دشوار ہو رہی تھی۔ جب رات کا اندھیرا پھیلا تو وہ رونے اور آہیں بھرنے اور فریاد کرنے لگا۔ فریاد کرتے کرتے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس کے باپ کا ایک نوکر آیا اور کہنے لگا کہ تیرا باپ تجھے بلاتا ہے، اور وہ اپنے باپ کے پاس چل کھڑا ہوا۔ جب اس کے باپ نے اسے دیکھا تو رنگ بدلا ہوا پایا، اور اس نے اسے اطمینان دلایا اور کہا کہ میں تم دونوں کو ملا دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب اس نے عزیز اور اپنے وزیر کے لیے سفر کی تیاری کرنی شروع کر دی اور اس کے ہمراہ بہت سے تحائف کر دیے۔ دن رات چلتے چلتے وہ جزائر کافور کے قریب پہنچ گئے اور ایک دریا کے کنارے اترے، اور وزیر نے ایک قاصد بادشاہ کے پاس روانہ کر دیا تاکہ وہ ان کے آنے کی خبر پہنچائے۔ ابھی قاصد کو چلے ہوئے ایک پہر بھی نہ گزرا ہوگا کہ بادشاہ کے دربان اور امراء اس جگہ سیر کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ان کی ملاقات وزیر اور عزیز سے ہو گئی، اور وہ ان کے ہمراہ ہی روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ان کو لے کر
बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने बादशाह को तोहफे पेश किए और 3 दिन तक उसके मेहमान रहे। चौथे दिन वजीर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और उसके सामने खड़े होकर पैगाम पहुंचाया। बादशाह ये सुनकर हैरान हो गया कि क्या जवाब दे, क्योंकि उसकी बेटी न मर्दों से मोहब्बत करती थी और न शादी करना चाहती थी। बादशाह थोड़ी देर सर झुकाए बैठा रहा और फिर सर उठाकर एक खादम को बुलाया और उससे कहा कि अपनी मालका दीना के पास जा और उसे वो पैगाम पहुंचा जो तूने अभी सुना है। खादम चल दिया और थोड़ी देर के बाद वापस आकर बादशाह से कहने लगा कि जहां पना, जब मैंने शहजादी दीना के पास जाकर वो पैगाम सुनाया तो वो गजबनाक हो गई और डंडा लेकर मेरे पीछे दौड़ी और चाहती थी कि मेरा सर फाड़ डाले, लेकिन मैं जान बचाकर उसके पास से भागा और वो कहती जाती थी कि अगर मेरा बाप मुझे शादी पर मजबूर करेगा तो मैं अपने शौहर को मार डालूंगी। अब बादशाह ने वजीर और अजीज से कहा कि तुमने खुद सुन लिया और तुम्हें मालूम हो गया, और तुम इसकी खबर बादशाह को पहुंचा देना और उसे मेरा सलाम कहना, और ये कि मेरी बेटी मर्दों से नफरत करती है और शादी नहीं करना चाहती। अब शहरजाद को सबूती दिखाई दी और उसने ये कहानी बंद कर दी।